شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ یہ قوم محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو تنگ کرنے کے بعد جو حشر کر رہی تھی اور حال کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دلاسا دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ ان کے درمیان یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ شک اور بدگمانی میں یہ پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہائے ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی کی حق گوئی کو یہ بدگمانی میں اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے اے محبوب تیرے درمیان ان کا شک چل رہا ہے اور یہ شک کی زندگی گزار کر اسی طرح مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم نے نازل کیا جو ان پر ذکر، جو نصیحت، جو کلام من بیننا، ان کے درمیان ہم نے، ان کو پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو کہ نیتیں کیا ہیں اور پھر ارادے کیا ہیں ان کے۔ یہ تو ملک کو سیکولر بنانے کے چکر میں ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، جو ہم نے کیا نازل کیا ذکر، نصیحت، قرآن ان کے درمیان، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نیت سے دیکھتے ہیں۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے ذکر قرآن کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں، مخلصین کے بارے میں۔ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے کوئی ارادے اور ہیں، یہ دنیا کا مطلب رکھتے ہیں۔ ارے ان کو سمجھ نہیں، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بل لما یذوق عذاب، اگر ان کو سمجھ نہ آئی تو پھر ان کے لیے عذاب کا مزہ بڑا سخت ہے جو ان کو چکھایا جائے گا۔ کب تک مزے کریں گے؟ 100 سال کریں گے، پھر مر کے پھر اٹھیں گے نہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا جب روز قیامت کھڑے ہوں گے۔ جو ناپید سے پیدا کر سکتا ہے وہ پھر معدوم سے پھر عدم میں ڈالنے کے بعد پھر وجود میں نہیں لا سکتا۔ جو معدوم سے وجود میں لاتا ہے وہ پھر معدوم سے پھر وجود میں بھی لا سکتا ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے جو یہ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں؟ ہاں 2-4 ٹکے ہیں ان کے پاس، دولت ہے، مکان ہیں، بلڈنگیں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس لیے یہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہے، ان کے باپ کی بھی نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحم، یہ رب کے خزانے ان کے لیے ہیں؟ پتہ چل جائے گا جب جائیں گی اس دنیا سے۔ عزیز الوہاب، تیرے رب کے خزانے رحمت کے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ہم نے یہاں پر جو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ پتہ چل جائے گا یہ حکومتیں کرنے والے اور دنیا کی دولت کو براجمان ہو کر امت کے دینداروں کو دل دکھانے والے، ان کو سمجھ آ جائے گی ان قریب العزیز الوہاب کی طرف سے، جو عزیز وہاب ہے، جو کہ غالب بھی ہے اور بہت عطا کرنے والا اپنے ان بندوں کو جو روز قیامت پھر کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم لہم ملک السماوات والارض، یہ طاقت و قوت رکھنے کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ دیکھو قرآن کو توجہ سے پڑھو۔ اگر کوئی دنیا میں قرآن کے ترجمے کو صرف لفظی طور پہ پڑھ کے حال پر اس کو نہیں اتارتا، اس کے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس حکومتیں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی؟ چلو دنیا میں دولت ہے ان کے پاس قارون کی دولت ہے، ان کے پاس حامان کی حکومت ہے، ان کے پاس نمرود اور فرعون جیسی ان کے پاس تکبر اور فخر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن یہ حکومت ان کی کہاں تک ہے؟ زمین کی کس چپے میں ہے؟ وہ تو پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے، یہ تو بدبخت 2 ٹکے کے اور ایک تھپڑ لگے تو اٹھ نہ سکیں۔ ملک السماوات والارض، تم اس زمین و آسمان کے مالک کی حکومت میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ، وما بینہما، جو زمین و آسمان کے درمیان حکومت ہے
ذرا اپنی ٹیکنالوجی کو ذرا اوپر لے کے جا کے دیکھ لو، پھر منہ کے بل نہ ہو تو پھر دیکھ لینا۔ آسمان تک یہ بدبخت نہ چڑھ سکتے ہیں نہ چڑھ سکیں گے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، چڑھ کے دکھاؤ آسمان پر اگر تمہارے پاس اسباب ہیں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس سیڑھی ہے، اگر تمہارے پاس رسیاں ہیں، اگر تمہارے پاس یہی زمانہ ہوتا تو رسیوں کے ذریعے اوپر چڑھتے تھے، پھلانگتے تھے۔ چلو تم اپنی طاقت کا اظہار کرو، ٹیکنالوجی کے روپ میں اسباب کا حال لگو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ساری بند کر دی ہیں جو قیامت تک آنے والی ریڈار، قیامت تک آنے والی وہ تیز رفتار جو ان کے راکٹ جو خلا میں جا کے چیرتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پہ جاتے ہیں، ابھی تک تو یہ بدبخت مریخ تک نہیں جا سکے، اور یہ کہتے ہیں ہم آسمان کے رب کی حکومت میں اپنا دخل دیں گے۔ ذرا کر کے دکھائیں، چلو ان کی حکومت ہے مانتے ہیں، دولت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، طاقت بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، تھوڑی سی اپنی ٹیکنالوجی کا اظہار تو کر کے دکھائیں۔ اللہ کہتے ہیں آسمانوں پہ چڑھ کے تو دکھائیں، آسمان کے اوپر چڑھ کر تو دکھائیں، پتہ چل جائے ان کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ قیامت تک یہ اپنی ٹیکنالوجی کا زور لگائیں، یہ زمین و آسمان کے درمیان اس کے 10ویں کیا کروڑوں حصے کو بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ٹیکنالوجی کے بل بوتے پہ یہ کریں گے، اور ہم اندھے ہو چکے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ سب کچھ ان کی طاقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جندم، یہ جو بڑے بڑے لشکر ہیں، ما ہنالک جو ان کے پاس ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ لشکر ہیں شکست خوردوں کے لشکر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ شکست خورتا ہے، یہ شکست کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ علماء اور دینداروں کو یہ شکست نہیں دے سکتے، یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جندن، یہ لشکر ان کے ما ہنالک جو یہاں پر دنیا میں زمین پر یہ کیمپ کر کے یہ چڑھائیاں کرتے ہیں، کبھی ایک ملک پر بمباری، کبھی دوسرے ملک کو تباہ، کبھی تیسرے ملک کو تباہ، کب تک کریں گے؟ محزوم من الاحزاب، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی ہم ان کو شکست خوردہ بنا کے رکھیں گے، اور آخرت میں تو ہیں ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نہیں دیکھتے یہ کھنڈرات، نہیں دیکھتے یہ زمین و آسمان، یہ جاتے نہیں ہیں ان علاقوں میں، ان کو پتہ نہیں ہے وہ کھنڈرات جو آج تک ان کو آباد نہیں کیا اللہ نے، ابھی تک نہیں مانتے۔ تو ٹیکنالوجی وہاں پر آبادی کیوں نہیں کر سکی؟ وہاں پر تم نے وہاں سیرگاہیں کیوں نہیں بنائی؟ وہاں آج تک اللہ کا عذاب پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر عذاب کی شکلیں ایک کھنڈرات کی شکل میں دکھا رہی ہیں۔ کذبت قبلہم، تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے، قوم نوح کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور عاد کی قوم نے، وفرعون ذو الاوتاد اور ایسا فرعون کہ جو میخوں والا تھا، میخیں ٹھوکتا تھا، جب کسی دشمن کی باری آتی تھی تو اس کے 4 میخیں اس کو ٹھونک کے اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس کی رمسیس کی یہ عادت تھی، اور عبرت کا نشان بنا کے رکھتا تھا۔ جیسے کہ آسیہ کو اس بدبخت نے میخیں ٹھونکی، اور جب سینے پر میخ ٹھونکی تو اللہ نے جنت دکھا دی، رب نجنی من القوم الظالمین، ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وصدقت بکلمات ربها، جو سورۃ تحریم کے آخر میں ہے کہ اس فرعون کی جو میخیں تھیں جو آسیہ کو لگ رہی تھیں، اللہ جنت کے اندر اس کو اپنا مقام دکھا رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی اے رب مجھے اس قوم سے اب نجات دے دے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اے رب ہمیں اب اس قوم سے نجات دے دے، جو قوم دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور علی اعلان قرآن و سنت کا مذاق کر رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر مذاق یہ ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر علی اعلان ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی، اور تمام سیاسی مولوی اور تمام سیاسی ارکان اس وقت وہ ایک ہی رو میں ہیں، حکومت چاہیے، حضور کی محبت ان کو نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نکلا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور یہ ظالم کے ظالم یہاں رہیں گے اور ظلم کا شکار خود ہو کے جائیں گے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور ایسی ہی جیسے قوم نوح کو اور عاد کو اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا، آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور سمود کی قوم اور قوم لوط اور اصحاب ایکا جو مدین میں رہنے والی شعیب کی قوم، اولئک الاحزاب، یہ بھی تو بہت بڑی جماعتیں تھیں، یہ بھی تو بہت بڑی طاقت تھی، یہ بھی تو بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، یہ بھی تو اس وقت کے بہت بڑے فرعون تھے، کہاں گئے وہ سارے کے سارے؟ ان کلن، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آج اسلام اور دین کے خلاف جو بدتمیزی کر رہے ہیں،
اور اسلام اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اہل حق علماء کو جھٹلایا ہے اور سیاسی مولیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور رسول اللہ کی عزت کے لیے کوئی دھرنا نہیں، دنیا کی خاطر دھرنے دیے جا رہے ہیں. لعنت ہے ان کے دھرنوں پر، لعنت ہے ان کی سیاست پر، لعنت ہے ان کے کردار پر جو کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکل سکتے اور امت کو بدراہ کرنے کے لیے اور ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دھرنے شروع کیے ہوئے ہیں. ہم ان کے دھرنوں کو کوئی دعا نہیں دیتے. تباہ ہو جائیں یہ سارے کے سارے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکل سکے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. جن کی زبانیں ختم نبوت کے لیے نہیں بول سکی ان کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے. بس اب ختم ہو گئی بات. ان کو دعا دینی اور ہدایت دینی ختم. اب ان کو بددعا ہی دیں گے کہ جو ہمارے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، مگر یہ لوگ وہی ہیں جو تکذیب کرتے ہیں رسولوں کی اور آج تکذیب کر رہے ہیں علماء حق کی. فحق عقاب، حق عقاب، حق عقاب، اللہ کا فرمان ہے. اب آئے گا غالب ان پر عذاب جو اللہ ان سے بدلہ اور انتقام لے گا، ضرور لے گا اور یقیناً لے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دیندار علماء کے ساتھ جو مخلص علماء ہیں، جو اللہ تیرے محبوب ہیں، تیرے محبوب کے محبوب ہیں، ان کی محبت نصیب فرما. اور اے اللہ جو بے دین ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان سے ہمیں نفرت نصیب فرما، ان سے ہمیں دور فرما دے اور ان کو ہم سے دور فرما دے. ہمارے ملک کو اسلام کا عادلانہ نظام شریعت کا نصیب فرما دے. کب تک ہم انتظار کریں گے اے اللہ کفر یہود و حنود کے نظام کے تلے کب تک جئیں گے؟ اس سے بہتر تو ہندوستان تھا کہ جہاں آج بھی مسلمان اپنی اسلامی عدالتوں میں اے اللہ تجھ سے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو چاہے ایسے ملک میں کہ جہاں اسلام اور دین کی خاطر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا وہاں کفر اور یہود و حنود کا نظام ہو، اے اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ان ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ان ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.